اللہ اللہ. اللہ اللہ. جو چھوٹے بچے ہیں، نیک بچے، اچھے بچے پہلی آواز سے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. جو اچھے بچے ہیں جلدی سے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. شاباش. آپ اچھے نہیں؟ کھڑے ہو جو. شاباش. آپ اچھے نہیں ہیں؟ میں نے اچھے بچوں سے کہا ہے کھڑے ہو جائیں. شاباش شاباش. آپ بھی شاباش. آپ بھی شاباش. بڑے اچھے بچے ہیں. اچھا بیٹا آپ سارے نا برآمدے میں چلے جائیں. جید فاضل سید غضنفر عباس بادشاہ تشریف لائے ہیں. میں نے نام ٹھیک لیا؟ اچھا. بہترین فاضل ہیں اور اولاد رسول بھی ہیں. اور میرے ساتھ جو علماء تشریف فرما ہیں جن کے اسماء گرامی سے میں واقف نہیں، میں دعا گو ہوں اللہ ان علماء کے ان نور کی طرح چمکتے ہوئے چہروں کو قیامت والے دن اسی طرح چمکتا رکھے. باقی مفتی جو ابھی ستار صاحب محو گفتگو سے آپ کے ساتھ بڑے شاہ جی قبلہ کے ساتھ ان کا بڑا تعلق ہے، بڑی محبتیں ہیں ان کی ان کے ساتھ، تو ان کا بھی اعلیٰ ظرفی ہے جو عزت افزائی فرما رہے تھے. ورنہ میں مصروف نہیں، آوارہ سا بندہ ہوں جو 20-25 سال سے سڑک ناپ رہا ہوں، اور تقریباً میں ہفتے میں 3500 سے 4000 کلومیٹر سفر سڑک ناپنے میں کر لیتا ہوں ہر ہفتے. تو وقت قلیل ہے. ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے اسے محمد کہتے ہیں. اس کو سادہ کریں بھائی، اس میں بالکل ایکو ڈیلے ریپیٹ آئس بند کر دیں، کمپلیٹ سادہ کر دیں. اچھا. حضرت مفتی صاحب فرما رہے تھے اسے محمد کہتے ہیں. شاید یہ چھوٹا جملہ ہے جو آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں پھر پڑھ دیتا ہوں. حضرت صاحب فرما رہے تھے اسے محمد کہتے ہیں. یہ جملہ آپ دے کے گئے ہیں کہ بھائی اسے محمد کہتے ہیں. اب میرے سامنے قرآن پاک ہے، میں نے اسے دیکھنا ہے تو پھر بتانا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اسے محمد کہتے ہیں. عنوان گفتگو تو وہ دے گئے ہیں. اب میں عرض کرتا ہوں. اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب آپ کے رب نے فرمایا. عالمین کا رب ہے لیکن مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے میں نا آپ کا رب ہوں. نہیں میں واضح نہیں کر سکا، پھر عرض کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے فلا وربک، مجھے قسم ہے آپ کا رب ہونے کی. مجھے قسم ہے آپ کا رب ہونے کی. لاہور والو عالمین کا رب ہے لیکن اپنے بارے میں بار بار قرآن میں کہتا ہے میں نا آپ کا رب ہوں. میں بولے نہیں سارے. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں
میاں بیوی کی شادی ہو جائے نا، 5 بچے اللہ عطا کرے، لیکن بیوی اپنے خاوند کو جب بھی پکارتی ہے پہلے بچے کے نام سے بلاتی ہے، فلاں حمزہ کے ابو، حالانکہ باپ ہے 5 بچوں کا، لیکن بیوی کہتی ہے حمزہ کے ابو۔ نہ بچوں کو اعتراض ہے نہ خاوند کو اعتراض ہے۔ میں پوچھتا ہوں باقی کس کے ہیں؟ کہ جی باقی بھی اس کے ہیں۔ تو پھر تم پہلے کے نام سے کیوں پکار رہی ہو؟ کہا جی اس لیے کہ یہ پہلا ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں تھا۔ نہیں، اس لیے کہ ہمارے اندر ماں باپ بننے کی خصلت تو موجود تھی، لیکن اگر یہ نہ آتا تو ہمیں ماں باپ کون کہتا؟ اگر یہ نہ آتا تو ہمیں ماں باپ کون کہتا؟ اب سمجھ آئی کہ اللہ بار بار جو کہتا ہے نا میں آپ کا رب، آپ کا رب، اسی زبان سے نکلا تھا، لولا محمدن لما اظہرت الربوبیہ، محمد نہ ہوتا تو مجھے رب کون کہتا؟ ہائے 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 ہائے، بولو بھائی جی سے کسی۔ اپنی ربوبیت کا تعارف اللہ جس کے ذریعے سے کرائے اسے محمد کہتے ہیں۔ تم نے ٹھنڈا سبحان اللہ کہا۔ میں ایک دفعہ پھر عرض کرتا ہوں، اللہ فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اللہ فرماتا ہے آپ کو یاد ہے، آپ کو یاد ہے جب میں فرشتوں سے یہ فرما رہا تھا کہ میں آدم بنانے لگا ہوں، آدم کی خلقت کو جو آنکھوں سے دیکھے اسے محمد کہتے۔ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، فرشتوں کٹھے ہو جاؤ، آدم بن گیا ہے انہیں سجدہ کرو۔ فرشتوں کٹھے ہو جاؤ، آدم بن گیا ہے انہیں سجدہ کرو۔ نہیں، میں چپ ہوں، آپ بھی چپ ہیں، میں پھر عرض کر رہا ہوں، توجہ کریں۔ یہ بچوں کو چپ کرائیں یار، یہ چھت سے بچوں کو چپ کرائیں۔ اب پھر سنیں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ اٹینشن ہو، میری طرف دیکھیں بزرگوں کو، مجھے دیکھیں جی تھوڑی دیر کے لیے۔ فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، یہ آدم ہے اور سجدہ تم کرو گے، میں اللہ ہوں۔ آدم کے سجدے میں میں نہیں آنے والا، ہاں اگر محمد ہوتے تو درود میں تمہارے ساتھ میں بھی آتا۔ ہائے ہائے ہائے، بھائی جیتے رہو جسے سمجھ آئی ہے بات کی۔ جس کے سجدے میں صرف فرشتے آئیں اسے آدم کہتے ہیں۔ میں جملہ پھر کہہ رہا ہوں، جس کے سجدے میں صرف فرشتے آئیں اسے آدم کہتے ہیں، جس کے درود میں فرشتوں کے ساتھ اللہ شامل ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ دیکھیں میں پھر عرض کرتا ہوں، سورہ صاد میں ارشاد ہوا، اللہ نے ارشاد فرمایا کلہم اجمعون، سارے فرشتے کٹھے ہو جاؤ، سارے فرشتے کٹھے ہو جاؤ۔ آدم ہے، چھوٹے فرشتے، بڑے فرشتے، سارے کٹھے ہو کر آدم کو سجدہ کرو۔ جب سبھی کو آرڈر کیا کہ کٹھے ہو کے آدم کو سجدہ کرو، لیکن 70,000 فرشتہ معراج کی رات مصطفیٰ کی حویلی میں بھیج کر اللہ ہی نے اعلان کیا خبردار کوئی آگے نہ جانا،
صرف استاد ملائکہ جبریل آگے بڑھ کے قدم چوم تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے یہاں آدم نہیں محمد لیٹے ہوئے ہیں. تو جہاں سب کو اکٹھا کیا جائے اسے آدم کہتے ہیں، اور جہاں 70,000 بیچ کر پیچھے کھڑا کر کے سب کے استاد کو آگے کیا جائے اسے محمد کہتے ہیں. بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات. دیکھو اللہ نے ارشاد فرمایا آدم کا سجدہ اللہ کی مرضی سے شروع ہوا اور وہ سجدہ اللہ کی مرضی پہ ختم ہوا. آدم کا سجدہ اللہ کی مرضی سے شروع ہوا. صاحب میں قرآن پڑھ رہا ہوں. آدم کا سجدہ اللہ کی مرضی سے شروع ہوا اور اللہ کی مرضی پر ختم ہوا. لیکن معراج کی رات مصطفیٰ کے قدموں پہ جبریل کا سر اللہ کی مرضی سے آیا. فرمایا اٹھانا نہ جب تک آنکھ یار کی اپنی نہ کھل جائے. ہائے ہائے بولو جسے سمجھ آئی ہے بات. تو جس کا سجدہ اللہ کی مرضی سے شروع ہو کر اللہ کی مرضی پہ ختم ہو جائے اسے آدم کہتے ہیں. جس کے قدموں پہ جبریل کا سر اللہ کی مرضی سے آئے اور محمد کی مرضی سے اٹھایا جائے اسے محمد کہتے ہیں. بھائی سن رہے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ آدم کا سجدہ شروع ہوا اور پھر ختم ہو گیا. آدم کا سجدہ شروع ہوا اور پھر ختم ہو گیا. آدم کا سجدہ شروع ہوا اور پھر ختم ہو گیا. او بھائی آدم کا سجدہ شروع ہو کے ختم ہو گیا، محمد کا درود شروع تو ہوا تھا. ہائے ہائے ٹھنڈا بولے ہو لاہور والوں. محمد کا درود شروع تو ہوا تھا پر ختم نہیں ہوا. اب جس کا سجدہ شروع ہو کے ختم ہو جائے اسے آدم کہتے ہیں، جس کا درود شروع ہو کے ختم نہ ہو اسے محمد کہتے ہیں. ہائے ہائے بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ قبلہ مفتی صاحب موضوع تو دے گئے ہیں نا، تو اب قسم با خدا میں فجر تک اسے یوں قرآن سے پڑھ سکتا ہوں. اب میں کیا کروں، مجھے آپ سے جان چھڑانی ہے اور مجھے 15 منٹ ہو چکے ہیں. میں 15 کو منٹ اور پڑھوں گا اور اس کے بعد آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. اللہ فرماتا ہے کہاں سے شروع کروں؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. محبوب آپ کو یاد ہے جب آپ کا دادا ابراہیم میرے گھر کی دیواریں اٹھا رہا تھا؟ اب جو کعبے کی دیواریں اٹھائے اسے ابراہیم کہتے ہیں. جب کعبے کی دیواریں بلند کرے اسے ابراہیم کہتے ہیں. اور بھائی جملہ اگلا وزنی ہو گیا ہے، پھر کہنا چاہتا ہوں جو کعبے کی دیواریں بلند کرے اسے ابراہیم کہتے ہیں، جو کعبے کی عزت بلند کرے اسے محمد کہتے ہیں. بھئی آپ سن رہے ہیں؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. دیوار کعبہ بلند ہو رہی ہے، اپنی منزل تک کعبے کی دیوار آ گئی تو اللہ کے خلیل نے جناب ذبیح سے فرمایا بیٹا اگر آپ کہو تو اب چھت ڈالنے سے پہلے مزدوری نہ مانگ لی جائے. ہاتھ اٹھ گئے، ہاتھ اٹھے. مانگنے والا دعا نبی ہے، آمین کہنے والا بھی نبی ہے. تو دعا شروع ہو گئی، ربنا وجعلنا مسلمین لک. اے اللہ ہم دونوں کو مسلمان رکھ. اے اللہ ہم دونوں کو. تو جو اپنی زبان سے کہے ہمیں مسلمان رکھ اسے ابراہیم کہتے ہیں نا. اور جو اپنی زبان سے کہے کہ ہم دونوں کو مسلمان رکھ اسے ابراہیم کہتے ہیں.
پر کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. بھئی آگے بھئی ذالک امرتو وانا اول المسلمین کل انا اول المسلمین کل. اور بھائی ابراہیم خود کہہ رہے ہیں ہمیں دونوں کو مسلمان رکھ. اللہ مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے میں کہتا ہوں آپ کہو کہ میں پہلا مسلمان ہوں. ٹھنڈا کہا ہے آپ نے سبحان اللہ. نہیں میں عرض کرتا ہوں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتی امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا. یا اللہ میں ابراہیم ہوں مجھے دکھا دے عبادت کیسے کرنی ہے. وارنا ہم دونوں کو دکھا دے مناسکنا ہماری عبادت کے سارے زاویے ہم دونوں کو دکھا دے. ہم دونوں کو ہماری عبادت کے سارے زاویے دکھا دے. جو خود کہے کہ مجھے عبادت دکھا دے اسے ابراہیم کہتے ہیں. جسے اللہ کہے کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، محبوب ان سے کہو میری پیروی کرو، جو میں کرتا جاؤں گا عبادت بنتی جائے گی. تو جو یہ کہے کہ مجھے عبادت دکھا دے اسے ابراہیم کہتے ہیں، اور جسے اللہ کہے محبوب ان سے کہے میری پیروی کرو جو میں کروں گا وہ عبادت بن جائے گی، اسے محمد کے. ٹھنڈے ہو گئے ہو؟ نہیں مزہ آیا؟ عامر شاہ جی دعا تو آگے ہے وَتُبْ عَلَيْنَا، آگے ہے ربنا وَبَعِثْ فِيهِمْ رَسُولًا، بہت لمبی دعا ہے. لیکن پہلا جملہ مانگنے سے پہلے کہا گیا ربنا تقبل منا، اے اللہ اے پالنے والے قبول کر. اے پالنے والے، دعا نہیں مانگی، قبولیت کی سند پہلے مانگی. نہیں دعا تو آگے ہے شاہ جی، دعا تو آگے ہے، دعا تو ربنا وجعلنا مسلمین سے شروع ہوگی نا. لیکن پہلا جملہ کیا تھا؟ تقبل منا، قبول کر. قبول کر، قبول کرے گا تو مانگوں گا. ہائے ہائے ہائے. نہیں میں آپ کو ایک بات کروں، آپ میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں جس کی دعا کبھی رد ہوئی ہو. قسم ہے میرے سامنے پڑے ہوئے قرآن کی. اللہ مومن کے بارے میں فرماتا ہے کان سعیہم مشکورا. میں اللہ مومن کی چھوٹی سی عبادت کی قدر کرتا ہوں. اللہ مومن کے ہاتھوں کو ضائع نہیں کرتا. اللہ مومن کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو ضائع نہیں کرتا. اللہ مومن کے ہاتھوں کو ضائع. آپ کہیں گے شاہ صاحب ہماری تو قبول ہی نہیں ہوتی. میں کہوں گا آپ مانگ وہ رہے ہو جو آپ کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے وہ نہیں دیتا، نعم البدل دے دیتا ہے. اور اگر نعم البدل بھی نہ دے تو آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں موقوف رکھ لیتا ہے، قیامت والے دن اس کا اجر عطا کر دیتا ہے. اب مجھے بتاؤ کہ آپ میں سے کسی کی دعا رد ہوتی؟ حضور کی وجہ سے. ہاں حضور تسی کو بڑے تو انہوں سرخاب دے پر لگ گئے نے. آپ کی دعا رد نہیں ہوتی حضور کی وجہ سے. اب بتاؤ آپ کی دعا رد نہیں ہوتی، یہ لفظ نہیں بول رہے سارے، آپ کی دعا کیوں نہیں رد ہوتی؟ جس نبی کی وجہ سے ہم جیسے نلائکوں کے ہاتھوں کو وہ ضائع نہیں ہونے دیتا، قیامت والے دن اگر اس نے اٹھا لیے تو پھر کیسے موڑ دے گا. لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، پھر بھی دعا کا سلیقہ ہمارے لیے تو یہی ہے کہ ہم مانگیں. اس کی شفقت ہے قبول کر لے، نہیں کرے تو جیسے مرضی کر لے. لیکن یا اللہ یہ کون ہے جو قبولیت کی سند پہلے مانگتا ہے بعد میں پھر دعا مانگتا ہے؟
اللہ فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، یہ لہجہ ہے یار کا۔ اے بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ بہت اچھا بچہ ہے، تسلسل کے ساتھ کم از کم 2 دن سے میرے ساتھ رابطے میں ہے، کیونکہ چھوٹے شاہ صاحب جب سے دبئی چلے گئے میرا نمبر ان کے پاس آ گیا۔ ادب سے، احترام سے، محبت سے، ایون کہ ابھی اس نے مجھے دوپہر شام کے وقت ایک فون کیا کہ حضور شاہ صاحب اگر آپ میزبانی کریں تو پہلے وہاں پڑھیں بعد میں ہمارے پاس آ جائیں، تو میں نے بڑا کورا جواب دیتا، میں نے کہا نہیں۔ اس کا فون بند ہو گیا، پھر فوراً میں نے اسے دوبارہ کال کی، بیٹا آپ کی دل شکنی تو نہیں ہو گئی؟ پتر میری مجبوری ہے، مجھے جیسے دیا گیا ہے شیڈول میں اسی طرح پڑھ سکتا، اللہ اس کی عمر دراز کرے۔ اعتقاد کا رشتہ ہے، ادب کا، احترام کا رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے۔ اس نے ایسے ہی بولنا تھا، مہربانی حضور شفقت آپ، یہاں کو ہوتا یار، آئے ہائے بھئی یہاں کوئی ہوتا لنگوٹیا یار بچپن کا تو وہ میری سنگی پہ 9 رکھ کے کہتا تم ماننا ہے کہ نہیں مانتا؟ اور بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ یاروں کا لہجہ اور ہے، یاروں کا لہجہ نہیں بولے سارے، یاروں کا لہجہ۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا جملہ میں پڑھ دیتا ہوں، اللہ فرماتا ہے واللہ ولی المتقین، صرف خلیل نہیں، یہ جو داتا صاحب ہے نا یہ بھی میرا یار ہے۔ آئے ہائے، یہ جو لاہور میں میاں میر ہے نا یہ بھی میرا یار ہے، یہ جو کلندر ہے نا یہ بھی میرا یار ہے، یہ جو فرید ہے یہ بھی میرا یار ہے، وہ جو میر علی ہے وہ بھی میرا یار ہے۔ اچھا یا اللہ ویسے بڑے یار ہیں تیرے؟ فرمایا یہ سارے میرے یار ہیں۔ مالک اتنے یاروں کا کیا کرے گا؟ قدرت کی آواز ہے چپ کر، مولوی قرآن پڑھے انہیں سمجھ تو آ جائے گی۔ جس بندے کو اللہ کے یاروں پہ اعتراض نہیں اسے محمد کے یاروں پہ کیسا اعتراض؟ بھائی جیو جسے سمجھ آئی ہے بات کی۔ اچھا یہ ضمن میں جملہ آ گیا، لیکن مجھے بتائیں کہ یار وہ ہے جو مانگتا بعد میں ہے، قبولیت کی سند پہلے لیتا ہے۔ نہیں چپ رہ گئے ہو؟ پھر سنو، یار وہ ہے جو مانگتا بعد میں ہے اور قبولیت کی سند۔ اچھا قبولیت کی سند لے کر مانگا ہے نا ابراہیم نے؟ نہیں مانگا؟ بھئی بولو نا، مانگا ہے جی ربنا وجعلنا مسلمین، اے پالنے والے ہم دونوں کو مسلمان رکھنا وجعلنا، یہ مانگ رہے ہیں نا جی، مانگ پر مانگ، مانگ پر مانگ، مانگ پر مانگ، ڈیمانڈ پر ڈیمانڈ، ڈیمانڈ پر ڈیمانڈ۔ قبولیت کی سند پہلے لے کر جو مانگ مانگ کر لے وہ خلیل ہے، لیکن جس کی زبان نہ ہلے، صرف پلک ہلے، اللہ کہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، تیری زبان نہیں ہلی، تیری پلک ہلی، ہم نے کعبے کو قبلہ کر دیا، بن مانگے جسے ملے اسے محمد کہتے ہیں۔ شاہ جی یروشلم میں جو گھر تھا، شام میں بیت المقدس جو تھا قبلہ اول اللہ کا گھر تھا، مکے میں جو گھر تھا اللہ ہی کا تھا، لیکن مصطفیٰ کے دل میں بات آئی کہ اللہ سارا وہاں سے نور نکالے اور اپنی رہائش ادھر کر لے۔ ہائے ہائے ہائے، لور والو زندگی میں مجھے کوئی ایسا محبوب دکھاؤ جس کے کہنے پہ محب نے رہائش بدلی ہو، جس کے کہنے پہ محب نے گھر بدلا ہو۔ آئے اچھا کوئی نہیں، اچھا پھر کمال کی منزل یہ ہے کہ وہ کہے بھی نہ۔ میں لاہور والوں ایک آپ کو بات بتاتا ہوں،
पूरी दुनिया में जितनी कुरान की तफसीरें लाहौर से लिखी गई हैं, इतनी पूरी दुनिया में कहीं से नहीं लिखी गई। तो अब अगर लाहौर वाले कुरान नहीं ना समझेंगे तो फिर कोई भी नहीं समझ सकता। आपको जिंदा दिलाने लाहौर इसीलिए कहा जाता है कि आपके यहाँ से कुरान की तफसीरें सबसे ज्यादा लिखी गई हैं। अब मुझे बताएं कि हुजूर, कोई मुहिब दुनिया में ऐसा नहीं कि जिसने महबूब के कहने पे घर बदला हो। और जनाब कोई मुहिब्बा के ना रैश बदलनी है, महबूब कह देना रैश बदल मुहिब्बंद है औकात विच रह, घर नहीं छड्डे जांदे। मैं तेरी करीमी पे सदके जाऊं, मोहम्मद ने तो जुबान भी नहीं खोली, सिर्फ पलक हिली, दिल में बात आई और तूने सारा कुछ बदल दिया। शाह जी, जन्नत एक रहाइश का नाम है। जन्नत एक नहीं बोले, अल्लाह कभी आपको वहां ना ले जाए। जहन्नुम भी एक रहाइश है, जहन्नुम भी एक रहाइश है। जिस महबूब के पलक के इशारे पर अल्लाह बैतुल मक़दस से काबे में अपनी रहाइश बिन कहे बदल देता है, अगर वो जुबान से उम्मतियों की रहाइश बदलने का कहेगा, आया बोलो जिसे समझ आई है बात। मैंने अर्ज किया है, इसे मोहम्मद कहते हैं, इसे मोहम्मद कहते हैं। आप तवज्जो करें, मैं आगे कुरान शुरू करूं। ओए अमर शाह जी, कद नरा, कद नरा। गजनफर शाह जी, नरा मुजारे है, ऊपर कद आया है। तहकीक और तकलील का माना मिलेगा, तकलील भी होगी, तहकीक भी होगी। अटेंशन हो थोड़ा सा। तकलील क्या है? किल्लत का माना होगा। तर्जमा क्या होगा? तक रहे हैं हम तेरा कभी कभी आसमान पे देखना। और नहीं यारा, थोड़ा जागो, होश करो थोड़ा सा। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है और मेरे पास मुस्नद उलमा बैठे हुए हैं, मुझे सुने मैं क्या अर्ज कर रहा हूं आपके सामने। देखें, आप सब मुझे मुसलसल देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको कभी कभी देख रहा हूं। भाई सैयद बादशाह, गजनफर शाह बादशाह हैं, अब सारी तकरीर मैं इन्हें देख के तो नहीं कर सकता ना, मुझे आपको भी देखना है, 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 हजरत किबला को भी देखना है, इनकी भी ज़ियारत करनी है। तो मैं तो कभी इन्हें देखूंगा, कभी इन्हें देखूंगा, कभी इन्हें देखूंगा, कभी इन्हें, कभी इन्हें, लेकिन आप जितने हैं मुसलसल मुझे देख रहे हैं, मुसलसल मुझे देख रहे हैं। अब अल्लाह फरमाता है, क़द नरा तक़ल्लुबा, मोहम्मद तुमने तो कभी कभी हमें देखा, हम तो हर वक्त तुम्हें देख रहे हैं। हाय बोलो जिसे समझ आ रही है। और जिसे हर वक्त कुदरत की निगाह से अल्लाह देखता रहे, उसे मोहम्मद कहते हैं। ठंडा बोले हो जिसे समझ आई है, सीने का जोर लगा के। अब सब सुन रहे हैं, अब लुत्फ आ रहा है। आगे पढ़ूं? थक तो नहीं गए? शाह जी, अल्लाह मत वैस काला इब्राहिमु रब्बी जाल हाजल बलादा। मैं सूरह इब्राहिम की 35 नंबर आयत पर हूं। देखे, मैं इसी तरह पढ़ सकता हूं, मुझे शेर व शायरी नहीं आती, लेकिन जितनी आयतें आप कहेंगे उतनी मैं पढ़ने को तैयार हूं। आपने ठंडा सुभान अल्लाह कहा। इसका कोई बात है जी? अच्छा जी, कर लेते हैं जी, वो भी कर लेते हैं। अच्छा, मैंने तो कहा जान छूट गई। वाइस काला इब्राहिमु रब्बी जाल हाजल बलादा आमिनम वजनुबनी व बनिया अन्नाबुदल असनाम। वाह, और इस महबूब याद है
کالا دعا کی ابراہیم آپ کے دادا نے، ربی پالنے والے، اجعل بنا دے، ربی جل حاذل بلد اس شہر کو آمنن امن والا، وجنبنی مجھے محفوظ رکھ، وبنیہ میرے بیٹوں کو محفوظ رکھ، ان نعبد الاسنام بتوں کی پوجا سے، میرے بچوں کو شرک سے محفوظ رکھ۔ نہیں میں پڑھ سکا، پھر سنو، مجھے اور میری اولاد کو پلیدی سے محفوظ رکھ۔ اوے جو آپ کہے میری اولاد کو پلیدی سے محفوظ رکھ، اسے ابراہیم کہتے ہیں، جسے اللہ کہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، میں نے پلیدی کو محمد کی اولاد سے دور کر دیا ہے۔ اوے جو آپ کہے میری اولاد کو پلیدی سے محفوظ رکھ، اسے ابراہیم کہتے ہیں، جسے اللہ کہے میں نے پلیدی کو محمد کی اولاد سے دور کر دیا، اسے محمد کہتے ہیں۔ اب سن رہے ہیں، پتہ چل رہا ہے؟ سورہ انعام پڑھ رہا ہوں، چھٹا سورہ ہے، 75 نمبر آیت کو لے رہا ہوں۔ تھک گئے ہو؟ میرا چوتھا خطاب ہوگا اس کے بعد آج کے دن میں، اور آپ ابھی سے تھکاوٹ دکھا رہے ہیں مجھے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، سورہ انعام پڑھ رہا ہوں، چھٹا سورہ ہے، 75 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ۔ آپ چپ ہیں، اب تک میں 2-4 آیتیں اور پڑھ چکا ہوتا یار، نہیں مزہ آیا؟ پھر سنیں، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور کذالک اسی طرح، نون ہم ری دکھانے لگے ابراہیم کو، ملکوت السماوات والارض ساری کائنات آسمانوں اور زمینوں کی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ساری کائنات ابراہیم کو دکھائی ہے، ہم نے ساری کائنات ابراہیم کو دکھائی ہے، ہم نے ساری کائنات ابراہیم کو دکھائی ہے۔ لاہور والوں، جسے کائنات دکھائی جائے اسے خلیل کہتے ہیں۔ سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے الم تری ان اللہ خلق السماوات والارض، ہم نے خلیل کو کائنات دکھائی ہے، محمد کو بٹھا کے سامنے بنائی ہے۔ جنہیں کائنات دکھائی جائے وہ خلیل ہے، جنہیں بٹھا کے سامنے بنائی جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اب اگر اسی پہ بات لمبی ہو جائے گی تو یہاں پہ دن ہو جائے گا، آیتیں ختم نہیں ہوں گی۔ وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، بس کافی ہو گیا، اسی پر اجازت بخش دیں۔ جی وہ آپ کی بات کر لیتے ہیں نا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، قوم جناب موسیٰ کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی نبی خدا ہمیں پانی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنا ڈنڈا پتھر پر مارو، 12 چشمے جاری ہم کر دیں گے۔ اب قوم جس کے دروازے پہ آ کے پانی طلب کرے، وہ ڈنڈا مار کے پتھر سے پانی دے، اسے موسیٰ کہتے ہیں، اسے موسیٰ کہتے ہیں۔ بھائی جو قوم کو ڈنڈا مار کے پتھر سے پانی دے اسے موسیٰ کہتے ہیں۔ جی نہیں میں نہیں سمجھا پا رہا۔ دیکھیں پریشان حاجرہ کو دیکھ کر جو ریت کے ٹبے پہ اڈی مار کے آب زمزم جاری کر کے ریت سے پانی دے اسے اسماعیل کہتے ہیں۔ دیکھیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، ہاتھ اٹھا کر جو قوم کو آسمان سے پانی دے اسے نوح کہتے ہیں۔
ہاتھ اٹھا کر جو آسمان سے پانی دے اسے نوح کہتے ہیں، ڈنڈا مار کے جو پتھر سے پانی دے اسے موسیٰ کہتے ہیں، ایڑی مار کے جو ریت کے ٹبے سے پانی دے اسے اسماعیل کہتے ہیں۔ اب صحابہ پانی مانگے تو حضور نہ ہاتھ اٹھائیں، نہ اڈی مارے، نہ ڈنڈا مارے، ہاتھ سامنے کریں، انگلیوں سے جو پانی دے اسے محمد کہتے ہیں۔ بھئی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ پتہ چل رہا ہے؟ عامر شاہ جی وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، جی موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ آپ کے سجے ہاتھ میں کیا ہے؟ کالا یا عصایا، اللہ جی یہ میرا ڈنڈا ہے۔ اچھا پھینک دو سانپ بن جائے گا۔ ایک سوٹی جس کے لیے سانپ بنے وہ موسیٰ ہے، ایک سوٹی جن کے لیے سانپ بنے وہ موسیٰ ہے۔ ایک سوٹی، ایک سوٹی یار، ایک سوٹی جس کے لیے سانپ بنے وہ موسیٰ ہے۔ یہودی نے آ کے کہا کہ اگر وہ پورا درخت آ جائے تو میں کلمہ پڑھوں۔ آپ نے فرمایا میں کیوں بولوں، تو میرا نام کیوں نہیں لے رہا؟ اب اس یہودی نے حضور کا نام لیا، درخت اپنے آپ کو چیرتا ہوا، اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا، مصطفیٰ کے قدموں میں آ کے کلمے بھی پڑھے، درود بھی پڑھے۔ جہاں ایک سوٹی اژدہا بنے اسے موسیٰ کہتے ہیں، جہاں پورا درخت کلمے پڑھے اسے محمد کہتے ہیں۔ نہیں یہ بات ختم نہیں ہو سکتی۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، ہم نے موسیٰ کو وقت بتایا، جگہ بتائی اور فرمایا موسیٰ آ جانا، آ کے معراج کر لینا۔ جگہ بتائی ہم نے۔ لاہور والو جسے جگہ اور وقت بتایا جائے معراج کے لیے اور وہ خود چل کے آئے اسے موسیٰ کہتے ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ جسے لے جایا جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ چلو اب شفقت فرمائیں، 52 گھنٹہ آپ کے پاس پڑھ لیا، 45 منٹ سے اوپر ہو گئے وقت۔ وہ عاشق تھا اور کوٹ مٹھن کی گلیوں میں پھرتا تھا، اور اس کی زبان پہ ایک جملہ تھا، عید کڈن، عید کڈن۔ یہ سرائکی ہے، سرائکی میں اسے کہتے ہیں عید کڈن، مطلب عید کدوں ہے، عید کیس دینے۔ اس نے ہر بندے سے کہنا عید کڈن، عید کڈن، عید کڈن، عید کڈن، عید کڈن۔ لاہور والوں کسی نے تھپڑ مار دینا، کسی نے گالی دے دینی، کسی نے پتھر مار دینا، کسی نے شغل کر دینا، کسی نے مسکرا کے چلے جانا، کسی نے ہنس کے ٹال دینا، اس کی زبان پہ ایک ہی جملہ ہے عید کڈن۔ قسمت بھلی ہو گئی، ایک دن گوٹ کا شہنشاہ، درد کا مہراج خواجہ غلام فرید چوک میں آ گئے۔ اس نے بزرگوں کا چہرہ دیکھا اور قریب آگے کہتا ہے سائیں عید کڈن۔ خواجہ صاحب نے اس کا چہرہ دیکھا، سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا۔ جب اس نے کہا حضور عید کڈن، آپ فرماتے ہیں بیلیا یار ملے جدن۔ بس آپ تو تڑپے ہیں نا، وہ بڑا تڑپا اس بات پہ۔ آپ ایک نلائق کے منہ سے بات سن رہے ہیں، اس نے ولی کے منہ سے سنی تھی۔ اس کی آنکھوں سے پانی آنسوں کی آبشار جاری ہو گئی، اس کا رنگ زرد ہو گیا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس کے وجود پہ کپ کپی سی آ گئی۔ اس نے دوبارہ کہا حضور عید کڈن، فرماتے ہیں بیلیا یار ملے جدن۔ اب وہ بے وسع ہو کہنے لگا حضور یار ملے کڈن۔
آئے ہائے حضور یار ملے کڈن، اسے دیکھ کے فرماتے ہیں بیلیا میں مرے جدن. اب جب یہ سنا نا میں مرے جدن تو اب وہ کہنے لگا حضور میں مرے کڈن. اچھا رہنے دو، جانے دو یارا، اٹھاؤ جی آخری جملہ یار. عمر شاہ جی پکڑو یارا، چل نہیں لاہور والو تم نہیں سن رہے یار، اس جملے کا مول اس وقت سبحان اللہ چل رہا ہے نا، تو پھر وصول کرو. کہنے لگے سائیں عید کڈن، کہنے لگے اوے یار ملے جدن. حضور یار ملے کڈن، فرمایا میں مرے جدن. اس نے کہا حضور میں مرے کڈن، فرمایا بیلیا یار تکے جدن. آج خطبہ نہیں پڑھا، کوئی آیت نہیں پڑھی، خطاب شروع نہیں ہوا. مفتی صاحب جو جملہ دے کے گئے اسے محمد کہتے ہیں. محمد پہلا میم ماضی کا ہے، اگلا حال کا ہے، اگلا میم مستقبل کا ہے. بولو تو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی. آخری دال درود کی ہے، ماضی سے لے کر حال تک، حال سے لے کر قیامت تک اللہ جس پہ درود بھیجے اسے محمد کہتے. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، ابھی خطاب اور ہوگا، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ.